الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الزمر کی مضامین کا قرآن کریم کی دیگر آیات کے ساتھ مطالعہ کیا جا رہا تھا اور تقریباً 10 سے زیادہ جمعے سورہ زمر کی میں موجود اسلامی عقائد بالخصوص تمام عقائد اسلامیہ میں اصل الاصول عقیدہ توحید کی اہمیت، اس کی لذت، اس کی حلاوت ایک مومن کے روح اور فکر کے اندر عقیدہ توحید کس درجے پر جاگزیں اور شامل اور رچا بسا ہونا چاہیے، اور عقیدہ توحید کی حلاوت اور اس کی معرفت سے اور اس کی مبارک خوشبو سے کس طرح اپنے ایمان کی مشام کو معطر کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کے متعدد مقامات سورۃ الفاتر، سورہ النحل اور سورۃ الانفال، سورہ زمر کے ضمن کے اندر قرآن کی دیگر آیتوں کا ہم قرآن کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر سبق حاصل کر رہے تھے، اور گزشتہ جمعے ہم نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اس کی ایک بحث ذکر کی تھی۔ انشاءاللہ آگے وقت رہے گا تو وہ مضمون دوبارہ لوٹ کر آئے گا تو ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اب تک تو میں اور آپ عقیدہ توحید کو صرف ایک فنی طریقے سے لیتے تھے کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ توحید کا معنی ہے ایک ہونا، اور اس کی گہرائی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس کی ذات میں، اس کے خود ہونے میں اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں اور صفات میں لا شریک یقین کرنا، یکتا یقین کرنا، خود مختار ازلی یقین کرنا، یہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔
اور یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا موجود برحق ہے اور وہ واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے، اس کی الوہیت میں بھی اور اس کی صفات و عبادات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس عقیدے کو پڑھنے کے بعد اس کا اثر ہماری روح پر کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری طبیعت کے اندر یہ آثار اور اس کی چمک، اس کی جھلک کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اس کو ایک علم الکلام کی بحث تک یا عقائد کے چند کلمات کو دورانے تک محدود رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہماری پوری بے ڈھنگی زندگی کی درستگی کا ایک فکری، ایک روحانی جو جذبہ موجود ہے، عموماً ہم اس کو فراموش کرتے ہیں، جس کو حضرات صوفیہ نے پایا، حضرات صحابہ اکرام کی توسط سے۔ اسی بات کو ابتدائی مضامین میں ذکر کر دیا گیا تھا سورہ زمر کے اندر کے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد اس کی روح کی طرف آؤ، اور اس کی روح ہے کہ پھر اسی ذات کے لیے خالص عبادت کرو، اور خالص کے معنی کی توجہ ہم نے حاصل کی کہ خالص کا معنی یہ ہے کہ جب اس کی طرف آئیں تو پھر کسی اور کی فکر یاد کی ملاوٹ پھر نہ ہو، خالص اسی کی یاد ہو۔ تو یہ عقیدہ توحید کو زبان سے دورانے کے بعد اپنے قلب و روح کے اندر اس کی چمک کو پانے کے لیے قرآن کریم نے اخلاص کے موضوع کو ذکر کیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ اطاعت اور فرمان برداری خالص اللہ کے لیے ہوگی، زبان کے ساتھ ساتھ تمہاری روح اس حقیقت کو بھی محسوس کرے، اس کی محبت، اس کی قدر و تعظیم کو جانے۔ اس پر سورۃ النحل کے اور قرآن کریم کے دیگر مضامین کی طرف ذکر کیا گیا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ دو خداؤں کو نہ بناؤ بلکہ تمہارا خدا ایک ہے، اور اگر خدا ایک ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا ایک ہے، تو فرمایا پھر وہ کیفیت تمہارے اندر کیوں نہیں آتی جب تم اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنی روح سے اس بات کو قبول کر لو گے کہ میرا رب ایک ہے، تو تم میں ایک عادت پیدا ہو جائے گی، اور وہ عادت یہ ہوگی کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر تم اسی سے ڈرو گے، کیونکہ اسی کو قادر مطلق۔ اور یہ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آ رہی، اس کی طرف مکمل توجہ نہیں آ رہی، تو پھر صرف یہ ایک کلامی موشگویاں ہیں جو تم نے زبان سے بیان کر دی ہیں، جبکہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی روح کی طرف تم نہیں پہنچ پائے۔ تو لہٰذا اس خوشبو، توحید کی خوشبو کی بوتل کا ڈھکن جو صوفیہ نے کھولا، صحابہ نے کھولا، اور اس کی خوشبو سے وہ معطر ہوئے، تختہ دار پر بھی چڑھ گئے تو جان کی پرواہ نہ رہی۔ بدر و حنین کے صحابہ نے توحید کے اس جذبے کو جانا، اپنا سب کچھ لٹا کر وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہی کہا جس کو غالب نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے وہ لذت توحید، جب تک بندے کی روح کے اندر یہ سرایت نہ کر جائے، اس کی نماز اس کے کان کے اوپر سے بھی نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، اللہ آسانی فرمائے ہماری۔ اب اسی مضمون میں میری اور آپ کی تربیت آیت نمبر 22 میں ہو رہی ہے، بڑی توجہ سے اس مضمون کی طرف توجہ کریں۔ آیت نمبر 22 میں اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کے اوپر جب توحید کے راز کھلتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیفیت، میں اور آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ مجھ طالب علم اور مجھ حقیر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ جب واقعی میں بندے کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی توحید، زبان پر جو یہ تلفظ بار بار وہ دہراتا ہے کہ توحید کا قائل ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کو اپنی ذات میں بھی ایک مانتا ہوں، صفات میں بھی ایک مانتا ہوں، اسی کو قادر مانتا ہوں، اسی کو میں اپنا مطاع حقیقی مانتا ہوں، تو پھر کیفیت طبیعت میں کیوں نہیں آتی؟ تو اس کیفیت کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ جب کیفیت جاگزی ہوتی ہے، جب وہ زبان سے کہے ہوئے صرف دہرائے ہوئے عقیدہ جب روح، طبیعت، شوق اور دل کی گہرائی میں آ کر یقین کا درجہ پا جاتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ
یہ آیت نمبر 22 کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر آیت نمبر 22. تربیت کے نیت سے سنیں ہم، نہ دیواروں کو سنانے کے لیے بلکہ خود کو سنانے کے لیے، نہ گھڑی کے کانٹے کی طرف نظر رکھنے کے لیے بلکہ کچھ تھوڑا وقت جو ہمیں ملا ہے اس کو پھر سارا ہفتہ ہم اپنے ذہن کے اندر گزاریں. اقبال نے یہی بات تو کی تھی نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. بس یہ لذت آشنائی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے جیسا قرآن نے سورہ زمر میں آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ دو قسم کے غلام ہیں. ایک غلام وہ ہے جو کئی آقاؤں میں بٹا ہوا ہے، اور وہ سارے آقا جو ہیں متشاکسون، آپس میں جھگڑالو ہے. اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی آقا کا غلام ہے. تو اللہ فرماتا ہے حل یستویان مثلا، تو وہ غلام کی ذہنی سکون کی کیفیت کیا ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتی. تو تم نے اپنے آپ کو کئی آقاؤں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے نہ لذت توحید ہے نہ قلب میں وہ گہرائی ہے. کمال پر وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، وہ بس اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی ناراضگی سے بچتا ہے. تم نے حکمرانوں کو خدا بنایا، ملک کو خدا بنایا، برادری کو خدا بنایا، وہ درجہ دے دیا جو خدا کا ہوتا، تو یہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان. لیکن فرمایا کہ بدر و احد و کربلا تمہارے سامنے لائی اس لیے گئی تھی کہ خدا ایک ہے، اسی کے حکم کی وجہ سے سب کو مانا جائے گا، اسی کو راضی کیا جائے گا. وہ راضی ہو سب ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ ناراض ہو جائے سب راضی ہو جائے تو یہ مصیبت ہے. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اعلی حضرت نے کمال کا ترجمہ کیا اس کا. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کے سینہ، کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو وہ ان جیسا نہیں ہوگا جو سنگ دل، اس کے لیے خرابی ہے کہ جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے. فرمایا جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے نور کے لیے کھول دیا وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو سنگ دل ہے، قاسیہ سنگ دل ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے. اب یہ آیت نمبر 22 ہے، اس کا معنی ایک صحابی کے سوال پر جناب رسول اللہ نے کھولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، میری اور آپ کی پوری زندگی اس میں ڈسکس ہو گئی. یہ پہلا کاغذ کے اوپر قلم کا، ایمان کے قلم کا پہلا نقطہ ہے یہ آیت، جس کے بعد پورا دائرہ چلتا ہے. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا یہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، ان کی جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو چکے ہیں. اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی گمراہی میں ہے. جب یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اب معنی کھل رہا ہے یہاں پر، میرے اور آپ کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 22 سورہ زمر، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اس لکڑی کی طرح بنا دیجئے جس میں جنبش نہیں ہوتی، اور بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کریں. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو اپنے رب کے نور پر ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کے دل سخت ہو گئے اور وہ یاد الہی سے غافل ہو گئے. صحابی نے ساری امت کی طرف سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے سینے کا کھلنا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے شرح اللہ صدرہ، سینے کے کھلنے کا کیا معنی ہے؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے، جب اللہ کی یاد کا نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے سینہ،
اور اس میں بہت کشادگی آ جاتی ہے. اب بھی معنی مکمل سمجھ میں نہیں آیا. صحابی نے پھر آگے سے سوال کی، حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ نور دل میں آیا اور سینہ کھل گیا، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ مزید اس کو آگے جا کے سمجھنے کی کوشش کی تو سرکار کریم نے فرمایا ہاں، جب نور دل میں آتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور سینہ وسیع ہو جاتا ہے، تم پوچھتے ہو کہ اس کی سائن کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے. کمال کا سوال صحابی کا تھا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے تیرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی. میں اور آپ سب اس کو ٹٹولیں. فرمایا کیفیت پیدا ہوگی کہ تو دار الخلود کی طرف متوجہ ہوگا اور دار الغرور سے اپنے آپ کو پیچھے کرے گا. دار الخلود سے مراد کیا ہے؟ دار الخلود سے مراد ہمیشہ رہنے والی جنت کی طرف راغب ہونے کی طبیعت ہو جائے گی. اور دار الغرور یہ فنا اور دھوکہ دینے والی عارضی دنیا جس کے اندر تو موجود ہے، اس سے اپنے آپ اپنے دامن شوق کو تو گھسیٹے گا اور اصل جنت کی طرف اپنی توجہ اس اعمال کی طرف لگائے گا. جب یہ کیفیت، یہ خوشبو، یہ جذبہ، یہ مزاج تیرے اندر آ جائے گا تو یہی شرح اللہ صدرہ الاسلام. اس آیت کا معنی یہ کہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا وہ جو ہے وہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی. اور آگے چل کر پھر اس موضوع کو کھولتے ہیں. پھر آپ فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ ان جیسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے. یہاں پر علماء نے مثال دی کہ دیکھیں ایمان توحید کے نور کی مثال ایک سورج کی ہے. جب وہ موم پر سورج کی روشنی تیزی سے آتی تو وہ نرم ہو جاتا ہے اور نمک پر آتی تو سخت ہو جاتا ہے. تو فرمایا مومن کا دل موم کے مانند ہے. جب اللہ کے نور کی روشنی اس پر آتی ہے تو پھر وہ رب سے ملاقات اور دار البقا جہاں اسے رب ملے گا، جہاں اس کی رب کی ملاقات مقدر ہے، اس طرف وہ راغب ہوتا ہے. اور اس عارضی رہ جانے والی وقتی استعمال کرنے والی دنیا سے ہمیشہ کا دل لگانے کی بجائے اپنا حصہ اتنا ہی لے گا جتنا آگے پہنچنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر وہ کوشش کرے گا. اور فرمایا جو دار الخلود جنت اور آخرت اور خدا کا سامنا کرنے سے غافل ہے، اس کی مثال بالکل ترش قسم کے نمک کی ہے کہ اس پر حق جتنا واضح ہوگا وہ اور سخت ہوتا چلا جائے گا. اور مومن کی مثال اس موم کی ہے کہ جتنی حق کی روشنی اس پر آئے گی وہ اور نرم اور اس طرف مائل ہوتا چلا جائے گا. پھر آگے اس کی دوسری تفسیر سنیے تاکہ اب بھی معنی نہ کھلے تو ہم دوسری طرف آتے ہیں. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. فرمایا وہ سعادت مند شخص کہ جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے شرح صدر؟ تو فرمایا اللہ کا نور جب دل میں آتا ہے تو دل میں وسعت آتی ہے. کہ دل میں وسعت کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ جب عارضی دنیا کے اس مکر اور فریب کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ قمقمے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ معاملات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وہ دار الخلود کی طرف توجہ کرتا ہے، اس میں سخاوت خود ہی آ جاتی ہے، سچائی خود ہی آ جاتی ہے، حق خود ہی آ جاتی ہے، عبادت خود ہی آ جاتا ہے. تو فرمایا دار الخلود کی طرف آنے کی وجہ سے اس کا سینہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کھل جاتا ہے. یہ حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح، اس کی گہرائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ای المؤمنین اکیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن سمجھدار ہے؟ اس سے متعلق ایک حدیث مسند امام احمد و جامع ترمذی میں وہ عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں عقل مند آدمی کی ایک مثال دی ہے. دانا آدمی، عقل مند آدمی، اور ایک وہ آدمی ہے جو بالکل عقل سے کلاش ہے اور نتیجے کو نہیں جانتا. سرکار دو عالم نے فرمایا الکیس، جامع ترمذی، سمجھدار ہے وہ شخص من دان نفسہ وعمل بعد الموت. فرمایا جس نے اپنی خواہشات بد، بری خواہشات کو پیچھے دھکیلا اور دنیا کے اندر وہی کام کیے جو دنیا میں بھی کام آ جائے اور بیک وقت آخرت میں بھی کام آ جائے. فرمایا الکیس، حضور فرماتے یہ دانا سمجھدار. کیس بمعنی دانا، عقل مند. حضور فرماتے الکیس من دان نفسہ، جو جھکائے، پیچھے کرے، زیر کرے، پیٹ کے پیچھے پھینکے، نفسہ اپنے اندر اٹھنے والی، آخرت کو فراموش کرنے والی برے خیالات
یا بری عادات یا نفس کا وسوسہ، سو رہا ہے تو سو رہا ہے، کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، عبادت کا وقت نکل رہا ہے، فرما وہ تمام من دان نفسہ، جو اپنے اندر پیدا ہونے والی بری خواہشات کو پیچھے دھکا دے، وہ عمل بعد لما بعد الموت، اور وہی کام کرے جس کا فائدہ اسے دنیا میں ملے گا اور اسی طرح آخرت میں ملے گا۔ اور فرما والعاجز اور بے عقل ہے وہ شخص، عقل سے عاری ہے وہ شخص، فرمایا کہ من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، کہ جو دماغ میں آئے کرتا رہے، یہ شخص کم عقل ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے دماغ کی مثال ایک غبار کی طرح ہے، اس میں کئی چیزیں آ کر اکٹھا ہوتی ہیں، وہ اس کا معائنہ کرتا ہے کہ کیا چیز میرے عقیدے، میرے ایمان اور میری آخرت اور دنیا کے لیے بہتر ہے، اس کو چھانٹ کے الگ کرتا ہے، اور جو بری چیز ہے اس کو دھکیلتا ہے، تو فرمایا یہ شخص عقل مند ہے، حضور نے فرمایا۔ اور فرمایا والعاجز، وہ شخص بالکل عقل سے عاری ہے، دیوانہ ہے، انجام سے غافل ہے، جاہل ہے۔ کون؟ من اتبع نفسہ ہواہ، جیسے خیال آئے، بغیر تحقیق، بغیر چھانٹی، بغیر اس کو الگ کیے، بس جو بھی آ رہا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے۔ وتمنى علی اللہ، اور ساتھ میں یہ امید لگا رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا یہ شخص جاہل ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا جس نے اپنی بری خواہشات کو زیر کیا اور ان باتوں کی طرف عمل کیا اپنی دنیا میں، اپنے کاروبار، رشتہ دار، بال بچوں کے ساتھ، وہی امور کو انجام دیا جس کا فائدہ بیک وقت اسے پتا ہے۔ دین کی تعلیم پہلے ضروری ہے کہ یہ مجھے دنیا میں بھی اس کے فائدے، رسم و رواج کی لذتیں، کاروبار کی حلال کی وہ لذتیں یہ دنیا میں بھی ہے، اور شریعت کے عین مطابق کرنے کی وجہ سے یہ نیکی اسٹل قیامت تک باقی رہے گی۔ فرمایا جس نے اپنے دماغ میں یہ پلاننگ رکھی ہوئی ہے، فرمایا وہ عقل مند ہے۔ اور ایک وہ ہے جو آ رہا ہے، دل ہو رہا ہے اس کو دیکھ، تو وہ دیکھتا ہی جا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کو دیکھنا میرے لیے خطرے کا باعث ہے یا راحت کا باعث ہے، جو سامنے آ رہا ہے کھا رہا ہے، جو کام ہے۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ اس کے سینے کو ہم کھول دیتے ہیں، تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہی الفاظ جو ابھی القیس والے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، دانا شخص کون ہے، عقل مند شخص کون ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعداد، فرمایا جو موت کی کثرت، موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیاری کرے کہ وہ دن آئے گا۔ یہ نہیں کہ جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھ لی پھر غافل ہو گئے۔ فرمایا ادھر جب وہ اس کو یاد رکھے گا، فاروق اعظم سے کسی نے کہا مجھے نصیحت کر دیجئے، فرمایا موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ جسے اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا نہیں ہوتا کہ راستے میں اسٹیشن کتنا انتظار کرنا ہے، یا آپ ٹرانزٹ کے اندر رکے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں 2 بورڈنگ کارڈ ہے، یہاں تک تو آپ پہنچ گئے تھے، یہ ٹرانزٹ لاؤنج تھا۔ پھر جس کو آگے کی فلائٹ اور آگے کی اپنی منزل یاد ہوتی ہے، تو اس کو پھر بتانا نہیں پڑتا کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم کب ہوگا۔ تو جس نے اس ٹرانزٹ ایریے کو اگر ہمیشہ منزل سمجھ گئی تو اس کا جہاز چھوٹ گیا اور ہو گیا۔ تو فرمایا انسان اسی طرح آن دا وے ہے۔ حضور سید عالم نے فرمایا اصل منزل اس کی جنت اور آخرت ہے، اور دنیا ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی مانند ہے جہاں پر وہ کچھ کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا، مگر اس وقت تک کہ اسے یاد رہے کہ میرا وہ آنے والا ٹائم ہے۔ فرمایا جسے یہ یاد رہا یہی شرح صدر ہے، یہی اس قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ یہی اصل میں شرح صدر ہے۔ میں اس پر آخر میں اب بھی اگر قرآن سے کوئی واقعہ دیکھنا چاہیں، یوں تو بدر و حنین و کربلا اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اسی شرح صدر کی صحیح ایکسپلینیشن ہے، لیکن سورۃ الاعراف اور سورہ طٰہٰ کے 2 مقام میں یہاں پڑھوں گا، اس لیے کہ ہم طالب علم ہر جمعے کے دن قرآن کی ایک آیات سورہ زمر کے لے کر اور اسی سے ملتے جلتے قرآن کے کئی مضامین، تاکہ ایک ہفتے کے دن اگر موقع مل گیا ہے تو قرآن کریم سے کامل شاگردگی لے لی جائے، استفادہ لے لیا جائے، اور قرآن کی صورتوں کا بھی تعارف ہو جائے اور اس کے مضامین بھی آ جائے، صرف اس رضا کے لیے۔ شرح صدر، اب یہ جو بات کر دی گئی کہ آخرت کی طرف راغب ہونا، میرے دوستو بزرگوں، اس کی مثال ساحران فرعون کے واقعے میں بہت زبردست قرآن نے بیان کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے پاس پہنچے تھے اور جادوگر بھی سامنے سے آ گئے تھے،
اور جادوگروں کو ایمان کی دولت ملی، وہ شرح صدر تھا۔ حالانکہ فرعون نے ان کو نوازا تھا، ان کے جوتے بھی سونے کے تھے، گولڈ کے، سر پر جو ان کے تاج تھا وہ بھی سونے کا تھا، قیمتی لباس تھے، بس وہ فرعون کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور درباری طور پر فرعون جو فیصلہ صادر کرے واہ واہ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کے سامنے آنے کی وجہ سے، سیدنا موسیٰ کے معجزے سے جب ان کا شرح صدر ہوا تو پھر سارا سونا اٹھا کر فرعون کے آگے پھینک دیا۔ فرعون نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، موسیٰ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جمال حق ہمارے سامنے اب روشن ہوا ہے، اور جب جمال حق روشن ہو جائے تو دنیا اپنی حشمتوں کے اعتبار سے بیکار نظر آتی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی فقد ما انت قاد، تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن موسیٰ کے خالی ہاتھوں میں جو ہم نے نور دیکھ لیا ہے اب پلٹ کر تیری طرف نہیں آئیں گے۔ اس کو قرآن نے 2 جگہ کم سے کم بیان کیا، ایک دفعہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا ہے اور ایک دفعہ سورۃ طٰہٰ میں۔ خدا ہمیں بھی وقت کے فرعون کے آگے وہ آواز لگانے کی قوت دے جو ان کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، صرف یہ قصہ کہانی اور سٹوری نہیں ہے۔ کیا فرما رہا ہے قرآن؟ دیکھیے میں سورۃ الاعراف کا ترجمہ ہی کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، اور اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے۔ یہ آیت نمبر میرے بزرگوں 129، یہ آیت نمبر 120 اور پھر اس ترتیب کے ساتھ وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، وہ سارا آپ سنتے رہتے ہیں۔ وقت کیونکہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے تو میں چند آیات آگے کی پڑھتا ہوں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جس طرح سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ انما صنعوا کید الساحر، یہ پورا وہاں سے ذکر شروع ہوا۔ تو فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، اور وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر۔ یہ وہ بندہ نہیں پڑھ رہا ہے جو بھکاری اور کلاش تھا، یہ وہ ہے جس کے جوتے بھی سونے کے ہیں اور اس کے سر پر جو تاج ہے وہ بھی جو ہے کہ وہ سونے کا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت ان کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ جب وہ بات ان کے دل کے اندر صلاحیت کر رہی ہے اور اتر رہی ہے، اس مقام پر وہ پہنچ رہے ہیں، تو حسن ازل جب ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا تو یہ دنیا کی ہر چیز انہیں بڑی قیمتی لگ رہی تھی، لیکن جب پردہ ہٹا اور حسن ازل کی وہ نور سامنے آئے تو یہ سونا چاندی انہیں بالکل خسیس اور گھٹیا لگ رہی تھی، اور وہ قربانی دینا ان کے نزدیک اعلیٰ اور افضل ہو گیا تھا۔ تو قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو وہ تھا جو ہم کر رہے تھے۔ موسیٰ نے نظر بندی نہیں کی، یہ تو فرعون کو ہم جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں ٹوپی پہنانا، یہ ہمارا خدا بنا بیٹھا ہے، لیکن ہم نے اس کی آنکھوں کے آگے نظر بندی کی ہے، رسیاں ویسی پڑی ہوئی ہیں، یہ اس کو سانپ نظر آ رہی ہے، لیکن موسیٰ نے جو لاٹھی پھینکی وہ واقعی میں اژدہا بن گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ پکڑیں اس کو گردن سے۔ آپ نے جب گردن سے پکڑا تو وہ عصا بن گیا، لاٹھی بن گئی۔ تو فرعونیوں نے یہ دیکھا، جادوگروں نے، ہم نے جو کیا تھا وہ نظر بندی تھی، رسی بدلی نہیں تھی، رسی رسی تھی، وہ تو فرعون کو ہم نے، بے عقل کو، جاہل کو ہم نے گمراہ کیا، اس کو وہ سانپ نظر آ رہا تھا، لیکن ہم تو جادوگر ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے مبارک ہاتھ سے لاٹھی پھینکی تھی وہ لاٹھی لکڑی واقعی میں گوشت میں بدل گئی اور وہ سانپ بن گیا۔ تو ان کے سامنے جب معجزے نے اس بات کو ظاہر کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے وہ جادوگر جو تھے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ سورہ اعراف کہہ رہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر۔ کون ہے وہ عالمین کا رب؟ تو یہاں پر دیکھیں اللہ اپنے محبوبوں کے ذریعے اپنا تعارف کراتا، رب موسیٰ و ہارون، وہی عالمین کا رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے علیہ السلام۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا اچھا تو تم پہلے سے موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے لگتا ہے، اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قبطیوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس نے پھر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہا جو بولنا ہے بولتے رہے۔ اب اس نے سزا کا اعلان کرتے ہوئے آگے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، سزا دیکھیں کتنی خطرناک ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ
وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، میں تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا اور اسی کے الٹے تمہاری میں گویا کہ بائیں ٹانگ کو کاٹوں گا، خلاف کاٹوں گا. اور ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اسی طرح یہ جو تمہاری ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ بچ گیا ہے اسی طرح لٹکا دوں گا میں تمہیں کھجور کے درخت کے اوپر، اور تم وہاں پر تمہارا خون ٹپکتا رہے گا اور تم تڑپ تڑپ کے تم وہاں مر جاؤ گے. یعنی اتنی دردناک سزا کی جب اس نے دھمکی دی کہ تم تڑپ تڑپ کر سسک کر مر جاؤ گے. حق جب دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کی رگ و پے کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے تو انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے. انہوں نے سر اٹھا کر کہا اور تلوار لے کر جلاد آ گئے. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر. قالو انا، وہ سارے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر وہ جادوگر مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے تو چلے ہی جائیں گے. یہ آگے کا جواب دیکھیں جو آخرت کا جو حضور نے فرمایا میرے اور آپ کے. پھر آگے انہوں نے اور جواب، اس کی دھمکی میں آنے کے بجائے آگے سے بات کی. وما تنقم منا، تو ہمارے لیے کیا ناپسند کر رہا ہے؟ ایمان لانا ناپسند کر رہا ہے؟ تیری غلامی، تجھے خدا ماننا، تجھے حکم ماننا، تجھے مطلق المنان انان ماننا، تیری دھمکی سے ڈرنا. فرما وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جبکہ حق ہمارے سامنے آ گیا ہو تو ہم اس رب پر ایمان لائیں گے یا تیری طرف جائیں گے؟ ہماری یہ بات تجھے بری لگ گئی ہے تو کہا ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ امتحان سامنے کھڑا ہو گیا. کلاڑے لائے گئے، ان کو گھیر لیا گیا، ہتھکڑیاں کی زنجیروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، سامنے پورا منظر بن گیا. اور کلاڑے بڑے بڑے لے کر جب جلات آ گئے تو ان جو مسلمان ہوئے تھے فرعونی جادوگر حضرت موسیٰ اور ہارون کے ہاتھ پر، جب انہوں نے واقعی میں دیکھا کہ یہ تو بالکل چند سیکنڈوں کے بعد ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا ربنا، اب دیکھیں کیا دعا کی. فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کو ہم پر انڈھیل دے، صبر کو ہم پر انڈھیل دے، اس مشکل ترین حالات میں ہمیں صبر عطا فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہمارا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا مولا کریم جو صابرین میں سے ہیں، ان مشکل ترین لمحوں میں ہمیں صبر عطا فرما. اور جب ہماری روح ہمارے پیکر خاکی سے نکلے تو لبوں پر تیری توحید کی شہادت ہو. یہ انہوں نے کہا. یہ سورۃ الاعراف میں ہے. اب بات کو ختم کرتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی طرف آ جائیے. اس میں اس موضوع کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا. بات پہلے ہو چکی ہے، آگے دیکھیے کیا فرمایا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، یہ 16واں پارہ ہے. فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ کو کاٹوں گا دائیں طرف سے اور پاؤں کو کاٹوں گا بائیں طرف سے، خلاف کاٹوں گا. اور فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنے کے اوپر تمہیں ٹنگا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ شدید ترین عذاب اور سزا کون دیتا ہے. یہ جملہ میرے مسلمان بھائیوں سنو اور تقریر ختم ہے. جو اللہ نے شرح صدر کی بات کی ہے، ان مسلمانوں نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ کنگلے نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے، سب کچھ قربان کر کے حضرت موسیٰ کے بظاہر خالی ہاتھ کی طرف آ رہے ہیں ایمان کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کیا کر رہے ہو؟ پھر ایک آزمانے کے لیے لالچ دی، میں اور تمہیں دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا. جب وہ نہیں مانے تو پھر جلادوں کو کہا ان کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کو یہاں جڑ سے کاٹو اور پاؤں کو بالکل ان کی جہاں سے پاؤں کی پیٹ کی سطح ختم ہوتی وہاں سے کاٹو. قریب آ گئے اور اس نے کہا کہ پھر تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے. اتنے میں سے ایک کا ہاتھ کاٹا سامنے، تو جو پیچھے بعد میں کھڑے ہوئے تھے وہ چیخ پڑے. قرآن نے ان کے الفاظ کو بیان، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من بینات، اے فرعون ہم ہرگز، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس روشن دلیل کے سامنے جو خدا نے ہمیں دکھا دی ہے. ایک ایک بندہ کٹتا چلا گیا اور اس نے یہ جملہ کہا لن نؤثرک، ہم ترجیح نہیں دیں گے علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، فرمایا ہم ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہے. فقد ما انت قاد، جو تجھے فیصلہ کرنا ہے تو کر جا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیری یہ بادشاہی صرف 5 سال کی گورنمنٹ کی ہے
اور تیری یہ صرف دنیا کی حکومت ہے، یہ نپٹ جائے گی اور رہے گا نام ہمیشہ اسلام ہی کا، جو حضرت کفایت اللہ کافی رحمہ اللہ نے بیان فرما دیا تھا۔ فرما ان آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ فرمایا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ بخش دے ہمارے ان گناہوں کو جو ہم تیرے ساتھ رہ کر اس کی نافرمانی کرتے رہے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اس آیت نمبر 22 کے اندر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، تو کیا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ آخرت کا طالب ہوا، فهو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کے نور کی طرف سے ہے۔ ہمیں سب کی آشنائی آئی لیکن رب کی آشنائی نہیں آئی۔ اقبال کے اسی جملے پر میں اپنی اور آپ دوستوں کی اصلاح کے لیے، اور اللہ رب العالمین یہ حضرت موسیٰ کے مخلص ساتھی جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے، ان کے صدقے اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی لذت اور اپنی توحید اور اپنی حاکمیت جس طرح اس کی ہے، ہر ظالم جابر کے سامنے اس کے حکم اور اسی رب کی حاکمیت کو بیان کرنے کی یہ لذت ہمیں بھی عطا فرمائے، جو اصل اس سجدہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ نمازوں میں کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اقبال نے کمال کی بات کی، غالب پہلے کہہ گیا تھا کہ جان دی ہوئی سے 5 سالہ گورنمنٹ نے نہیں دی، اللہ نے دی، فرما جان دی ہوئی اسی نے ہے، اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ کمال کا جملہ کہہ گئے، ساری آیتوں کو آپ نے ایک جملے میں جمع کیا، کہتے ہیں اس کے مضمون کو کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن کے اس کامل نور سے ہمیں آشنائی اور ہماری قوم کو آشنائی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وما علی الا البلاغ المبین۔